جی تو ناظرین اکرام، سلسلہ کلام کا جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ تو چینی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا یا آٹے کی قیمت کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ شوگر ملز ہوں، ملک میں زیادہ سے زیادہ فلور ملز ہوں، اور یہ ملز لوگوں کو سستے داموں چینی اور آٹا اور دیگر اشیاء فراہم کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ ان کا کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو، یہ کھلے عام ایکسپورٹ کر سکیں اور مارکیٹ پرائس پر ایکسپورٹ کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائس پر ایکسپورٹ کریں یا اس پہ خسارہ برداشت کریں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہی نہ ہو۔ ریاست جیسے جیسے اپنی ذمہ داریاں بڑھاتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ کرپشن بڑھاتی جاتی ہے۔ کرپشن کو کنٹرول کرنے کا، سبسڈیز کو دینے کی فکر سے آزاد ہونے کا طریقہ صرف اور صرف دنیا بھر میں ایک ہی اپنایا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ گورنمنٹس بزنس ٹو بی ان بزنس۔ جہانگیر ترین اگر آج یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ حکومت کو چینی کی صنعت کو ڈی ریگولرائز کر دینا چاہیے، اگر وہ چاہتی ہے کہ اسے سبسڈی نہ دینی پڑے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان جہانگیر ترین کا مشورہ مان کر الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ جہانگیر ترین کا یہ مشورہ بھی مان لیں۔ یقینی طور پر اس پر قومی خزانے کو کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر چینی کی قیمت کو ریاست نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے تو عوام کو کون سا فائدہ ہو گیا ہے۔ چینی تو آج بھی پاکستان کے بازاروں میں 70 سے 80 روپے کلو کے درمیان بک رہی ہے، اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رمضان میں اور آئندہ آنے والے دنوں میں چینی 100 سے 110 روپے کلو تک پہنچ سکتی ہے۔ تو پھر ریاست نے عوام پر کیا احسان کیا؟ ہم نے دیکھا آصف زرداری کے دور حکومت میں بھی چینی کی قیمت ہوش و بات تک بڑھ گئی تھی اور چینی بازاروں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہم چینی کی قیمتوں میں اضافے کے تماشے دیکھتے رہتے ہیں۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے تماشے ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھے، اور آج بھی آٹے کی قیمت کوئی عوام کی جو قوت خرید ہے اس کے حوالے سے بہرحال چندنا حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جن چیزوں پر اسٹیٹ کا کنٹرول ہے ان کے باوجود ہمیں اس کا کوئی ایسا زبردست قسم کا فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا سعودی عرب اگر آئل پیدا کرتا ہے تو سعودی عرب کے لوگوں کو تو آئل بہت ہی سستے داموں میں مارکیٹ میں ملتا ہے، جس قیمت پر ہم تیل خریدتے ہیں اس سے تو چوتھائی سے بھی کم قیمت پر سعودی عرب کے شہری تیل خریدنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو چیزیں جب گندم ہم پیدا کرتے ہیں، جب گنا ہم پیدا کرتے ہیں، تو ہمارے عوام کو اس کا کوئی زبردست قسم کا فائدہ ریاست دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ نمک پر ریاست کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ نمک کی تجارت اوپن مارکیٹ میں آزادی سے ہوتی ہے، نمک بھی پاکستان اپنا خود پیدا کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نمک کی قیمت چینی سے چوتھائی سے بھی کم ہے فی کلو نمک کی جو قیمت ہے۔ یوں ریاست کا کنٹرول مسائل کی جڑ ہے، مسائل کا جو ہے وہ تدارک نہیں ہے، اور جہانگیر ترین اور خسرو بختیار اور دیگر انڈسٹریز کو دبانا اور انہیں کہنا کہ میں چینی چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کسی مسئلے کا ہرگز حل نہیں ہے۔ انہیں چھوڑ دینا مسئلے کا حل ہے، انہیں اپنی لڑائی، اپنے کاروبار کی لڑائی خود لڑنے کی آزادی دے دینا مسئلے کا حل ہے، ان پر کنٹرول کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ملک میں اور خسرو بختیار ہوں، اور جہانگیر ترین ہوں، اور سردار نشک ہوں، اور پرویز الہی اینڈ کمپنی ہوں۔ جب تک ہم انڈسٹریز کی سرمایہ داروں کی تعداد میں اضافہ نہیں کریں گے، جب تک دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز رہنے دیں گے، جب تک اسٹیٹ کنٹرول کے ذریعے سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم الٹے بانس بریلی کو والی صورتحال کا شکار رہیں گے۔ ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی بات کی، اب آپ یوٹیلیٹی سٹورز کا اگر ماجرا دیکھیں تو 90% اشیاء جو یوٹیلیٹی سٹورز پر فروخت ہوتی ہیں وہ اسی قیمت پر فروخت ہوتی ہیں جس قیمت پر وہ عوام کو مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں۔ چند چیزیں یوٹیلیٹی آئل اور دیگر اشیاء جو یوٹیلیٹی سٹور پر سستے داموں دستیاب ہوتی ہیں، ان کی اگر آپ کوالٹی کو چیک کریں تو آپ کی چیخ نکل جائے گی۔ وہ قیمت میں کمی کا عوام پر کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ دراصل عوام کی صحت کی قیمت پر کم قیمت اشیاء عوام کو فراہم کر رہے ہیں، جو بادی النظر میں ایک دھوکہ بھی ہے اور ایک نقصان بھی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور کی پریکٹس عوام کے لیے کسی بھی صورت فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر وہ سستے داموں ملنے والا گھی اسی کوالٹی کا ہو جس کوالٹی کے مارکیٹ میں دیگر اچھے برانڈز کے گھی دستیاب ہیں، تو یہ سستے داموں والی جو سہولت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یوں اسٹیٹ کا جہاں بھی رول ہم دیکھتے ہیں بزنس کے اندر، وہ تباہ کن ہی نظر آتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ایک چپراسی سے لے کر کلرک تک اور ایک افسر سے لے کر سیاستدان تک
اور اہل اقتدار سے لے کر اہل اختیار تک ہر شخص پیسے بنانے میں لگا ہوا ہے، ہر شخص اپنی بزنس امپائرز کھڑی کر رہا ہے اور ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے اپنی ذاتی طاقت بڑھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں جب تک آپ مارکیٹ فورسز کو فری نہیں چھوڑتے، جب تک آپ عام سرمایہ دار کو اتنی طاقت نہیں دیتے کہ وہ مزید انویسٹ کر سکے، اسے یہ کانفیڈنس نہیں دیتے، جب تک آپ کسی کو نہیں چھوڑوں گا والی روش پر گامزن رہتے ہیں، تو پھر آپ اسٹیٹ کنٹرول میں عموماً ناکام ہی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز اپنے خطاب میں بھی وزیر اعظم نے کہا کہ اب جو مسئلہ ہمیں آنے والا ہے وہ آنے والے دنوں میں وہ گندم کی اسمگلنگ کی کوشش ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ دینا یقیناً بنتا ہے کہ دیگر حکمران ایسے دور رس نہیں واقع ہوئے جو ہمیں یہ بتائیں کہ مستقبل میں پاکستان میں یہ والا مسئلہ آنے والا ہے اور ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم جتنے محنتی آدمی ہیں، یقیناً پاکستان کو گزشتہ ادوار میں ایسے محنتی آدمی شاید خاقان عباسی صاحب کو چھوڑ کر کم ملے ہیں۔ میاں نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کوئی اس حوالے سے اچھی مثال قوم کے سامنے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پرویز مشرف اس معاملے میں کسی بھی قسم کی اچھی مثال رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ اپنے منہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تو گولف کھیلوں گا اور میں یہ کروں گا اور پیسے بہت ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مسائل بڑھتے گئے۔ جب وہ اس ملک سے تشریف لے گئے تو بجلی بھی ساتھ ہی دے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان یقینی طور پر ایک محنتی آدمی ہیں، انہیں قوم کا فکر ہے، وہ اجلاس پر اجلاس کرتے ہیں، میٹنگز پر میٹنگز کرتے ہیں، بریفنگز پر بریفنگز دیتے ہیں، مسائل کو سمجھنے، جاننے اور ان کا حل کرنے کی بر وقت کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں کسی طرح بیوروکریسی کے اثر سے آزاد ہونے کا معاملہ سمجھ میں آ جائے، اگر وہ جہانگیر ترین کے اس مشورے پر عمل کر لیں اور بیوروکریسی کے اثر سے سمری کھیلنے سے نکل کر ذرا سوچیں، آؤٹ آف دی باکس سلوشنز پر سوچیں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ اسٹیٹ کسی کو نہیں چھوڑے گی، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اسٹیٹ سب کو آزاد چھوڑ دے اور اپنی آپ کو اپنے کام تک محدود رکھے، عوام کی فلاح تک محدود رکھے، عوام کو سستی چیزیں فروخت کرنے کے لیے جو محکمے در محکمے بنانے کا عمل ہے وہ کسی مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح پولیس پر اور دیگر اداروں پر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کورونا کے مریضوں کو کنٹرول کریں گے، وہ چینی آٹا چوروں کے پیچھے بھاگیں گے، وہ کیا کریں گے۔ اگر ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر دباؤ کم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے سرکاری محکموں پر دباؤ کم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم ریاست کے وسائل پر دباؤ کم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وزیر اعظم جہانگیر ترین کی پالیسیز پر عمل کرنے کا فیصلہ کریں اور سمری کے کھیل سے قوم کو آزاد دلائیں اور چینی اور آٹا چوروں کو ایکسپوز کر دیں، یعنی ان کو کہیں کہ نہ ہم آپ کو سبسڈی دیں گے، نہ ہم آپ کی چینی خریدیں گے، آپ جسے چاہیں چینی فروخت کریں، بس پاکستان کو جب آپ فروخت کر چکے ہیں تو اس کے بعد ایکسپورٹ کریں، اور وہ بھی صرف اس وقت تک جب تک کہ مزید شوگر ملز ملک میں نہیں لگ جاتی۔ اگر ملک میں 5-6 شوگر ملز اور لگ جائیں تو پھر ریاست کو ایکسپورٹ پر کسی قسم کی پابندی لگانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، پھر مارکیٹ فورسز خود ہی اپنے آپ کو مینیج کر دیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح ہزاروں دیگر کموڈیٹیز اور دیگر اشیاء کو فروخت کرنے والے اپنا کام از خود چلاتے ہیں۔ ادارے بنا کر اور لوگوں کے پیچھے دوڑا کر، اور میں ذخیرہ اندوزوں کو نہیں چھوڑوں گا کہ نعرے لگا کر ذخیرہ اندوزی کنٹرول نہیں ہونے والی خواتین و حضرات۔ پولیس کے چھاپے ذخیرہ اندوزی کنٹرول نہیں کیا کرتے، ڈپٹی کمشنرز کے چھاپے ذخیرہ اندوزی کنٹرول نہیں کیا کرتے۔ اس طرح انویسٹر کا جو کانفیڈنس ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آف شور کمپنیاں بنانے کا سوچتا ہے، وہ پھر پراپرٹی میں ڈیڈ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتا ہے، وہ پھر دیگر ملکوں میں اپنی بزنسز کو سیٹ کرنے کا سوچتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری آئے، پاکستان کے اپنے لوگ اور بیرونی دنیا کے لوگ پاکستان میں اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کریں، تو انہیں اسٹیٹ کنٹرول سے آزاد کرنے کی پالیسی اپنائیں۔ السلام علیکم۔